مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، میں کون سے اعمال کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزوں کو ترک کر دو، تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ سب سے پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد۔ حسد ایسی چیز ہے کہ دوسرے کو انسان کامیاب ہوتا دیکھ نہیں سکتا، کسی بھی حال میں دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتا، اسے حسد کہتے ہیں۔ دوسرے کا نقصان چاہتا ہے، ہر وقت اس ٹو میں لگا رہتا ہے کہ یہ کس طریقے سے اسے نقصان ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد حرام ہے اور غبطہ جائز ہے۔ غبطہ کہتے ہیں رشک کرنا۔ رشک یہ ہے کہ ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے نوازا ہے اور وہ اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت میں لگا ہوا ہوتا ہے، تو دیکھنے والا اس پہ غبطہ کر سکتا ہے، رشک کر سکتا ہے کہ اللہ مجھے بھی دے، میں اس سے زیادہ اللہ کے رستے میں اللہ کے بندوں پہ خرچ کروں گا۔ دوسرا، اس شخص پہ رشک کرنا جائز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دین سے نوازا ہو اور وہ دین کی ترویج میں دن رات لگا ہو، اس پہ بھی رشک کیا جا سکتا ہے کہ اللہ مجھے بھی ایسا علم دے، میں اس سے زیادہ علم دین کی خدمت کروں، علم دین کی ترویج کروں، اسے پھیلاؤں، اسے پڑھاؤں، تو یہ چیز جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غبطہ جائز ہے ان 2 چیزوں میں، اس کے علاوہ باقی جو حسد ہے اس سے منع کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد انسان کو جہنم تک پہنچا دیتا ہے، جو چاہتا ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائے تو حسد کرنا چھوڑ دے۔ حسد کرنے والا در حقیقت جس سے حسد کر رہا ہے اس کو تو نقصان پہنچائے نہ پہنچائے، خود کو ہر وقت کڑ کڑ کے نقصان پہنچاتا ہے۔ ہر وقت اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اسے کس طرح نقصان پہنچے دوسرے کو، دوسروں کے نقصان کے پیچھے پڑ کے وہ اپنا نقصان کرتا رہتا ہے، اپنا ایمان ضائع کرتا رہتا ہے، اپنے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے اور اپنا ذہنی سکون ختم کروا دیتا ہے۔ حاسد کبھی بھی سکون میں نہیں ہوتا، نہ جاگتے، نہ سوتے، نہ چلتے پھرتے، کسی بھی وقت حاسد وہ سکون میں نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ دل میں دوسروں کا برا چاہ رہا ہوتا ہے، اور جو دل سے دوسروں کا برا چاہ رہا ہو وہ خود کبھی بھی سکون میں نہیں ہو سکتا۔ سکون کے لیے سکون دینا پڑتا ہے۔ جب آپ دوسروں کو سکون دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سکون دیں گے۔ جب دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ دوسروں کی مدد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا کہ تکبر چھوڑ دو، جنت میں چلے جاؤ گے۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر اسے کہتے ہیں کہ انسان خود کو اعلیٰ سمجھے، دوسرے کو ادنا سمجھے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معیار جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ اللہ کے ہاں معیار خاندانی نسب حسب نہیں ہے، دنیاوی مال و دولت نہیں ہے، دنیاوی جاہ و جلال نہیں ہے۔ اعلیٰ و ادنا کے لیے اللہ کے ہاں جو معیار رکھا گیا ہے وہ تقویٰ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا زیادہ متقی ہوگا اللہ کے ہاں وہ اتنا ہی معزز ہوگا۔ اور یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے کہ کون زیادہ متقی ہے؟ یہ فیصلہ کسی انسان نے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنا ہے، کیونکہ تقویٰ کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور دلوں کا حال اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ تو پہلی چیز فرمایا حسد چھوڑ دو، دوسرا تکبر چھوڑ دو، اور تیسرا جھوٹ۔ جھوٹ وہ گناہ ہے کہ انسان ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 مزید جھوٹ بول لیتا ہے۔
اور جھوٹ جسے عام طور پہ لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ گناہ کبیرہ میں اس کا شمار ہوتا ہے، جو توبہ کے بغیر معاف ہونے والا نہیں۔ جھوٹ کسی بھی جگہ بولا جائے، کسی بھی معاملے کے لیے بولا جائے، اگر کاروبار میں جھوٹ بولے گا تو جو جھوٹ بول کے جھوٹی قسم اٹھا کے مال بیچا ہوگا، اس میں کمایا ہوگا، بظاہر تو اس نے پیسے کمائے ہوں گے، در حقیقت اس نے پیسے نہیں گناہ کمائے ہیں۔ اس جھوٹ سے کمائے ہوئے پیسے میں کبھی بھی برکت نہیں ہو سکتی، اور جب برکت والا مال نہیں ہوگا، اس کا مال مشکوک ہو جائے گا، تو مشکوک مال سکون نہیں دیا کرتا، وہ بے سکونی پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ تو اس لیے، اور دوسری جگہ کہیں گواہی جھوٹی دے دی، کہیں جھوٹ بول دیا، کہیں کس بات پہ قسم اٹھا لی، تو یہ جھوٹ اس کے لیے مسلسل وبال بنتا رہے گا، مسلسل اپنے لیے عذاب اکٹھا کرتا رہے گا۔ جب تک جھوٹ بولے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض رہیں گے۔ ان تمام گناہوں میں اگر کوئی مبتلا ہے تو اس کے لیے رستہ اللہ نے رکھا ہے توبہ کا۔ صدق دل سے توبہ کر لے، اپنے کیے پہ نادم ہو جائے، آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بڑے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ایسے گناہ ہیں جہنم میں جانے کا باعث بنتے ہیں، جو چاہتا ہے کہ جنت میں جائے وہ یہ تین چیزیں چھوڑ دے، حسد کرنا چھوڑ دے، تکبر کی طرف نہ جائے۔ تکبر اللہ کی چادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ تکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے۔ جو تکبر کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی چادر کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو اللہ کی چادر کو کھینچنے کی کوشش کرے، خود سوچ لیں اس کا انجام کیا ہوگا۔ بعض گناہ ایسے ہیں جس کی پکڑ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی کر دیتے ہیں۔ ویسے دنیا دار الجزا نہیں ہے، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا یا جن کا تھوڑا سا اس گناہ کا کی وجہ سے سزا کی جھلک اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دکھاتے ہیں۔ ان گناہوں میں سے ایک گناہ تکبر بھی ہے۔ ایک والدین کی نافرمانی ہے کہ اس کی جھلک اللہ سزا کی جھلک دنیا میں دکھاتے ہیں، اور دوسرا تکبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو ہر اس گناہ سے جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہو، جہنم میں جانے کا باعث ہو، اس سے بچائے رکھے۔ آمین۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔